باز نہیں آتے تھے، انکم لتأتون الرجال، اب وضاحت کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام ہے، یہ برا کام ہے، غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے، نشاندہی کر رہے ہیں انکم لتأتون، بے شک تم آتے ہو الرجال، مردوں کے اوپر، شہوتاً، اپنی شہوت کو دور کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت رکھی ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جائز راستہ بھی رکھ دیا ہے، نکاح کا راستہ، اور اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک شادی کر لینے کے بعد ضرورت محسوس کرتے ہو دوسری کر لو، پھر بھی ضرورت محسوس کرتے ہو تیسری کر لو، پھر بھی ضرورت محسوس کرتے ہو، عدل کی طاقت رکھتے ہو، انصاف کی طاقت رکھتے ہو، تو چوتھی شادی بھی کر لو۔ تو اس کے اندر تمہیں سکون بھی ہے، لطف بھی ہے، اور تمہارے لیے مستقبل کا سامان بھی ہے، نیک اولاد بھی اللہ رب العالمین تم کو عطا کرے گا، اور تمہاری نسل کی بقا بھی ہوگی، اور تمہیں اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ جیسے ایک آدمی نے، اس کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی، اللہ کے رسول سے پوچھ لیا کہ جب ہم زوجہ کے قریب ہوتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ یہی کام بغیر نکاح کے اور کسی عورت کے ساتھ کرو تو گناہ نہیں ہوگا، تو کہا ہوگا، تو کہا کہ بس اسی طرح جب اپنی زوجہ کے قریب ہوگی تو ثواب ہوگا، ضرور تمہیں اس کے اوپر اجر عطا کیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھائی کہ حضرت لوط علیہ السلام لوگوں سے یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ کیا تم آتے ہو اپنی شہوت کو دور کرنے کے لیے، اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، الرجال، مردوں کے اوپر، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، اب یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو عورتوں کو چھوڑ کر، نکاح کے راستے کو چھوڑ کر اگر دوسرے راستے کو اختیار کرتے ہو تو یہ نہ صرف اسلامی حدود کو پھلانگنا ہے بلکہ انسانی حدود کو بھی یہ پھلانگنا ہے۔ صرف جب لڑکا لڑکے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو چند لمحوں کا شیطانی مزہ اس کو آتا ہے، باقی اس کام کو جس زاویے سے بھی دیکھیں سراسر نقصان ہے۔ اس کے اندر ایک آدمی جب ایک لڑکے کے پیچھے پھرتا ہے تو جو وقت لگتا ہے وہ بھی وقت کا ضیاع بھی ہے، اس پہلے بات کے اندر معاشر کی نقصان بھی ہے، سماجی نقصان بھی ہے، صحت کا نقصان بھی ہے، اور اگر کوئی اس میں اختہ ہو جاتا ہے تو عزت کا نقصان بھی، عزت بھی تار تار ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ پہاڑ سے گرنے والا تو دوبارہ اٹھ جاتا ہے، لیکن اس گندے فعل کے اندر پکڑا جانے والا وہ لوگوں کی نظروں کے اندر دوبارہ اٹھ نہیں سکتا ہے۔ اس کام سے اللہ کا غضب بھی ٹوٹتا ہے، رسول بھی ناراض ہوتا ہے، ہر طرح کا نقصان، انسان اپنی زوجہ کے لیے بسا اوقات نااہل بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر لوگوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، اس کام سے بات آتے ہوئی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، وما كان جواب قومه، چاہیے تو یہ تھا کہ تنہائی میں بیٹھ جاتے، غور و فکر کرتے کہ بات تو صحیح سمجھائی جا رہی ہے، تو مان لیتے، کلمہ پڑھ لیتے، غلط کام سے وہ باز آ جاتے، دنیا کے اندر بھی تاریخی عذاب سے بچ جاتے، اور آخرت کے اندر بھی وہ عزت پانے والے ہوتے۔ تو یہاں پر فرمایا وما كان جواب قومه، قوم کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ کہا کہ بس ان کو اپنے گاؤں سے نکال دو۔ یہ بڑے بزرگ بننا چاہتے ہیں لوط علیہ السلام کو، اور اس کے جو ساتھی علی ایمان، ان کو یہاں گاؤں سے نکال دو تاکہ ہمارے اوپر بات کرنے والا، ہمارے اوپر انگلی اٹھانے والا کوئی نہ رہے۔ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو پاکیزہ بننا چاہتے ہیں۔ فانجیناہ، تو جس وقت وہ، خاص طور پر جب فرشتے آئے نوجوان لڑکوں کی صورت کے اندر، اور ان کے ذریعے جب وہ رنگ کے ہاتھوں پکڑے گئے کہ ان کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا، حضرت لوط علیہ السلام نے بتیرا سمجھایا کہ مہمان ہے میرے، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا، نکاح کے راستے کو اختیار کرو، لیکن ان ہی کے مطالبے کے اوپر بضد رہے۔ تو پھر فرشتوں نے بھی حضرت لوط علیہ السلام کو بتلا دیا کہ آپ غم نہ کریں، فکر مند نہ ہو جائیں، ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فانجیناہ، ہم نے نجات دی حضرت لوط علیہ السلام کو، اہلہ، اور اس کے اہل کو جو اس کے اوپر ایمان لانے والے تھے، الا امرأۃ، سوائے اس کی زوجہ کے جو کافرہ تھی، جو عذاب میں پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی۔ دنیا کے اندر اب بھی کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر لڑکے کی شادی لڑکے کے ساتھ، انہوں نے اس کو قانونی جواز دیا ہے، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے۔ اور پاکستان کے اندر بھی ٹرانسجینڈر بل کے نام سے لڑکے کی شادی لڑکے کے ساتھ کرنے کے اس عمل کو تحفظ دینے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے، جس کے اندر یہ لوگ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ یہ پاکستان ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اور اس کو اسلام کے نام کے اوپر حاصل کیا گیا تھا، اور اس کے اندر انشاءاللہ اسلامی نظام ہی نافذ ہو کر کے رہے گا، اور اس کے اندر کوئی ایسا قانون انشاءاللہ بن نہیں پائے گا، پاس نہیں ہو پائے گا کہ جو قرآن و سنت کے منافی ہو۔ تو اس قوم کا کیا انجام ہوا؟ بتیرا سمجھایا جانے کے بعد جس وقت ان کے اوپر اتمام حجت قائم ہو گئی تو ایسی تاریخی سزا ان کو دی گئی کہ اس سے پہلے بھی اللہ نے کسی کو نہیں دی، اس کے بعد بھی کسی کو نہیں دی۔ تاریخی سزا کیا تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بارش فرمائی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان کے اوپر بارش فرمائی، لیکن بارش قطروں کی نہیں تھی، پانی کی نہیں تھی، یہ کنکریوں کی بارش تھی۔ اور پھر جبرائیل امین تشریف لائے اور صدوم کی 5 بستیوں کو
اپنے ہاتھ کے اوپر اٹھایا اور نصف آسمان تک لے گا اور الٹا کرتے بحر مردار کے اندر پھینک دیا. فانظر دیکھو کیف کیسے کان ہوا عاقبت برا انجام مجرمین کا. علماء نے یہاں پر یہ ایک نقطہ درج کر لیا ہے کہ ایک لڑکا جب لڑکے کے ساتھ غلط کام کرتا ہے تو اس کی شرعی سزا کیا ہے. تو کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ کم از کم اس کی شرعی سزا زنا والی سزا ہے. اور زنا کی سزا کیا ہوتی ہے کہ اگر لڑکا جس سے زنا کے غیر شادی شدہ ہو کیس ثابت ہو جائے، 4 گواہ گواہی دے دیں، تو اس کی سزا تو کوڑ ہوتی ہے. اور اگر شادی شدہ ہو تو پھر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، پھر رجم کیا جاتا ہے، بس آدھا تو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا ہے اور پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کم از کم سزا اس عمل قوم لوط کرنے والے کے لیے یہ زنا والی سزا ہے. کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، اس کی سزا رجم ہے، اب اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو مارا جائے گا پتھر مار مار کر کے. اور کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے. اور کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ قتل کرنے کا انداز بھی ایسا ہو کہ اس قوم کی سزا کے ساتھ مناسبت ہو، کہ بلند بوسیدہ دیوار کے اوپر کھڑا کر دیا جائے، پھر اس کو نیچے گرایا جائے، پھر دیوار کو اس کے اوپر گرا دیا جائے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے کہ جو لڑکا لڑکے کے ساتھ غلط کام کرے گا تو اس کی تعزیری سزا ہے. تعزیری سزا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حد نہیں ہے. حد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ سزا جو اللہ اس کے رسول نے متعین کی ہو. تعزیری سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قاضی کی ثوابدید کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس کو سزا دے دے، جاؤ دفع ہو جاؤ، یہ سزا دے دے، یا تھپڑ لگوائے، یا اس کو جیل کر دے، یا جرمانہ کر دے. حتیٰ کہ تعزیری سزا کے اندر اس کو پھانسی تک دینے کی بات ہو سکتی ہے، اس کو قتل کرنے کی بات ہو سکتی ہے. تو یہ قاضی کی اپنی ثوابدید کے اوپر ممکن ہے ایک دفعہ جیل کر دے، پھر بھی وہ شرارت کرے، دوسری دفعہ اس کے اوپر جرمانہ عائد کرے، پھر بھی سزا کرے، تیسری دفعہ اس کے لیے قتل کا آرڈر بھی جاری کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور پھر اخلاص کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.